بات سمجھ لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں. صحابہ اکرام موجود تھے. ایک میت تھی, دفن ہو گئی, تدفین ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرماؤ. سارے صحابہ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھڑی تھی اور زمین کو آپ کرود رہے تھے. زمین کو مٹھی کو کرود رہے تھے چھڑی سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے ہر شخص کے بارے میں لکھ چکا گیا ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کون جنتی ہے, کون دوزخی ہے, کون سعادت مند ہے, کون بدبخت ہے. تم میں سے ہر ایک کے بارے میں لکھ دیا گیا. تو ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ پر قربان, کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پہ بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو سعادت مند ہوگا اس کے لیے سعادت کے کام آسان کر دیے جائیں, اور جو بدبخت ہوگا اس کے لیے بدبختی کے کام آسان کر دیے جائیں. اب یہ دیکھیں اپنی زندگی میں کیا ہمارے لیے سعادت مند کے کام آسان ہو رہے ہیں؟ مبارک ہو. اگر بدبختی کے کام چل رہے ہیں, توبہ کریں, یہ مہینہ توبہ کا ہے. اللہ سے گڑگڑائیں, توبہ کریں. اللہ سے توبہ کریں گے, اللہ معاف کر دیں گے, کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کب تک کھلا ہے؟ جب تک غرغر کا نعرہ نہ لگے, جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے, جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو سعادت مند کے لیے سعادت کے کام آسان ہو جاتے ہیں. اب اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میں سعادت مند ہوں, بخت ہوں, تو جو ہے آپ کے لیے کون سے کام آسان ہو رہے ہیں. دن بھر کا اپنا حساب کریں, دن بھر میں کیا کیا گل کھلا رہے ہیں, کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں, حساب کریں. اگر برے کام ہے توبہ کریں, اللہ سے دعا کریں.